یہودی والذین اشرکوا کے بعد مشرک. یہودی اور مشرک یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتے. اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو ختم کر دے. اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا دین اسلام، قرآن مجید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی تعلیمات، یہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اس روشنی کو گم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں؟ واللہ یتم نورہ. اللہ کہتے ہیں ہم اس نور کو مکمل کریں گے. یہ روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس روشنی کو اور زیادہ جلائیں گے، جلا بخشیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، یہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. واللہ متم نورہ. اللہ اس نور کو مکمل کرے گا. ولو کرہ الکافرون. کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ فرماتے ہیں میں نے جو رسول آپ کے پاس بھیجا ہے وہ تو میں نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. ودین الحق. اور انہیں دین حق دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. اس دین میں سارے ادیان پر، پوری دنیا پر، ہر خطے پر غالب آنا ہے. ولو کرہ المشرکون. مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو میرے محترم بھائیو، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ مسلمان متحد رہیں، جبکہ غیر مسلم قوتیں، یہودی، مشرک، عیسائی، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ان کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، یہ متحد نہ ہو. اب اس تناظر میں میں آپ کے سامنے اسلام کے جو ابتدائی 70 یا 80 سال ہیں ان کا ایک موازنہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ان یہودیوں نے، مشرکوں نے ہم مسلمانوں کو دور کیا، ہماری لڑائیاں کروائی. اور یہی چیز سبب بنی واقعہ کربلا کی. محرم کا پیغام امن ہے، لیکن آج وہی قوتیں پھر امن کو برباد کر رہی ہیں. جو قوتیں مکہ میں اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، آج وہی قوتیں مسلمانوں کو پھر بکھیر رہی ہیں. مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے 2 ٹکڑے کیے گئے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں سلائیاں چلائی گئیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں آپ کی کمر مبارک پر اوجھلی رکھ دی جاتی تھی. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے. یہ ساری تکلیفیں آپ کو دی گئی. کیوں؟ اسلام پہ لوگ نہ آئے، اور جو اسلام پہ آ گئے ہیں وہ اسلام سے دور چلے جائیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے کتنا تنگ کیا. بنو قینقاع نے، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے اتنا تنگ کیا. مدینہ میں منافقت والا کردار ادا کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا صفایا کیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کتنی بار کوشش کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیوں کے قبیلے کے پاس گئے تیت کے سلسلے میں، تو کہنے لگے ہم کرتے ہیں آپ سے بات چیت. اور آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. ان کے گندے ذہنوں نے یہ سوچا کہ آج نعوذ باللہ ان کو ہم
قتل کر دیں گے، اوپر سے چکی پھینکنے کی پلان کی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کو بتا دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، آپ وہاں سے اٹھ گئے، لیکن ان یہودیوں نے منصوبہ تو بنایا تھا، میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی،